قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کی شان یہی ذکر فرمائی کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے بھی درجوں کو بلند فرماتا ہے، لیکن علم والوں کے درجات کو بلند و بالا فرماتا ہے۔ یعنی ایمان کے ساتھ جب علم بھی آ جائے تو رب تبارک و تعالیٰ درجات کئی گنا بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اسے ہوتا ہے کہ جو علم والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے یہی کہا کہ مالک و مولا یہ زمین کے اندر فساد کریں گے، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جس بنیاد پر فضیلت عطا فرمائی اس کو قرآن میں بھی ذکر فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے علم کے بنیاد پر فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدا ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر رویا کے علم عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے وہ پھر وزارت خزانہ پھر اور اس کے بعد پھر بادشاہت پر تشریف لے گئے۔ اور اسی طرح انبیاء کرام کو دیکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ آگے فرمایا کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، فرمایا انسان کو علم عطا فرمایا، قلم سے سکھایا۔ تو ہم ان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کی پہچان یہ ہے کہ ان کی پہلی وحی ہی اقرا آئی ہے، اور علم کے ذریعے ان کی پہچان۔ حضور نے خود فرمایا بعثت معلما، فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرت عاصم بن برقیہ جب جنات نے کہا کہ ہم اٹھا کے لائیں گے تخت کو، تو فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں حضرت عاصم بن برقیہ نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا۔ قرآن نے ان کا جو تعارف کرایا، پہچان، فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو فرمایا ان کی پہچان یہ تھی کہ ایک ایسا شخص بولا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ تو نبیوں سے لے کر ولیوں سے لے کر مومنین کی جماعت مقربین، فرمایا کہ علم کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتا ہے اور ترقیاں عطا فرماتا ہے، اور علم والوں کو رب تبارک و تعالیٰ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی سرخرو فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، قرآن کی یہ ساری آیات طیبات سے یہ پتہ چلا جماعت انبیاء کرام سب سے زیادہ افضل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم سے متصف فرمایا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبیوں کے راستے پر ہوں، ولیوں کے راستے پر ہوں، حقیقی ولیوں کے راستے پر، جو شریعت کے عالم تھے، شریعت کے عامل بھی تھے اور عالم بھی تھے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ صاحب ایمان اور صاحب تقوی۔ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ جب اس چیز کا علم اس کو آئے گا۔ فرمایا اس کے بغیر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب نہیں بن سکتا، بلکہ حضرت بایزید بستامی فرماتے کہ من تزہد بغیر علم فقد مات فی الکفر، فرمایا کہ بغیر علم کے جو صوفی بننے جائے گا، حضرت سلطان باہو بھی فرماتے ہیں نا، باج علموں جڑا کرے فقیری تے مرے کافر دیوانہ ہو۔ قصیدہ غوثیہ بھی غوث پاک نے بالکل، غوث پاک نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا۔ یہ آپ نے بہت اچھا قسم کا لقمہ دیا ہے، ایسا لقمہ ہمارے حافظوں کو دینا چاہیے جس سے آگے چلے منزل۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی۔ پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ قطبیت کیسے بخشی؟ فرمایا میں علم پڑھتا رہا، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔